نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد عزیز سامعین و معظم، میں نے آپ کے سامنے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس کا کچھ ان کے مزید حالات آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت تھی جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب خلفاء کو نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تھا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر، اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈرتے رہنا اور یہ جو رعایا ہے اس کا خاص خیال رکھنا، جو قریب کے لوگ ہیں اور جو دور کے لوگ ہیں سب کا خیال رکھنا، اور ایسے ہی خیال رکھنا کہ جیسے اپنے اہل و عیال کا خیال رکھتے ہو، اور اپنے عمل اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے کرتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو عمل کرو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، اور حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، اور تمہارا جو عمل ہے، جو تمہارا قول ہے وہ عمل سے ظاہر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے قول اور عمل کے اندر کوئی کسی قسم کی کجی، اور یہ نہ ہو کہ اس کی تصدیق تمہارا عمل نہ کرے جو تمہارا قول ہو۔ اور اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سعید بن عامر، یہ کون کر سکتا ہے؟ تو کہا کہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات نے آپ پر امت کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تجھے حمص کا گورنر بناتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ عمر، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے حمص کا گورنر نہ بنانا، کیونکہ میں یہ بار نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے کہ آپ لوگوں نے باہری ذمہ داری میرے کندھے پہ ڈال کے اب مجھ سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہو۔ میں نے آپ کو گورنر بنا دیا ہے، اور آپ نے آج کے بعد حمص کے آپ گورنر ہیں۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اندر چلے گئے۔ وہاں پر کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان لوگوں کا جو با اعتماد لوگ تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم ایسا کرو کہ اپنے حمص کے ان لوگوں کی جو فقراء اور حاجت مند ہیں ایک فہرست بنا کر دو تاکہ میں ان کی حاجت پوری کر سکوں۔ تو کہنے لگے، انہوں نے فہرست بنائی کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، اور اس میں سعید بن عامر کا نام بھی تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پوچھا سعید بن عامر کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے گورنر ہیں۔ تو کہا کہ تمہارے گورنر فقیر ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاں اے امیر المومنین، کئی دن تک ان کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار ان کے لیے بھیجے۔ تو جب وہ قافلہ واپس گیا اور وہ دینار ان کو دیے، تو سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بیوی گھبرائی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی امیر المومنین کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، اس سے بھی بڑی آفت آ پڑی ہے۔ کہا کہ کہیں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، اس سے بھی بڑی آفت آ گئی ہے۔ تو پوچھا کہ وہ کون سی آفت ہے؟ کہا کہ میرے گھر کے اندر دنیا داخل ہو گئی ہے، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں۔ پھر چھوٹے چھوٹے تھیلے منگوائے اور فقیروں کے اندر انہوں نے سارا مال تقسیم کر دیا۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر تھے، تو وہ حمص کے اندر گئے، کھلی کچہری لگائی، لوگوں سے پوچھا کہ اپنے نئے گورنر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ الہ العالمین، سعید بن عامر کے بارے میں جو میرا اس نے ظن ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچانا۔ تو جب دن چڑھا سارے لوگ جمع تھے، سعید بن عامر بھی تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کون سی شکایتیں؟ انہوں نے پہلی شکایت بتائی کہ یہ دن جب چڑھ جاتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سعید بتاؤ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟
انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی خادم یا خادمہ نہیں ہے اور میں صبح کے وقت آٹا گوندتا ہوں اور اس کے بعد جب وہ خمیر اٹھ جاتا ہے تو اس کے بعد میں روٹیاں پکاتا ہوں اور پھر گھر سے باہر آتا ہوں۔ بیوی ان کی سخت بیمار تھی، تو کہتے ہیں کہ یہ پہلی شکایت تھی۔ وہ کہا کہ میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب دوسری شکایت کہا تمہاری کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہماری دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ رات کے وقت کسی سے نہیں ملتے۔ سعید بن عامر سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ میں دن مخلوق کے لیے اور رات خالق کے لیے مختص کر رکھی ہے، اس لیے میں خالق کی عبادت کرتا ہوں تو اس وقت کسی سے نہیں ملتا۔ تو کہا کہ تمہاری تیسری کیا اعتراض ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہمارا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ مہینے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس دن یہ ہم پورا دن گھر میں رہتے ہیں، ہم کسی سے نہیں ملتے۔ سعید بن عامر سے پوچھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا ہے اور مہینے میں ایک ہی دفعہ میں اس کو دھوتا ہوں، جب اس کو دھوتا ہوں تو پھر وہ جب سوکھ جاتا ہے تو اس کو میں پہنتا ہوں اور پھر باہر نکلتا ہوں۔ پھر کہا کہ چوتھی کیا ہے تمہارا اعتراض؟ انہوں نے کہا چوتھا اعتراض یہ ہے کہ یہ رو رو کر غشی آ جاتی ہے ان کو اور یہ گر جاتے ہیں اور پھر اپنے گرد و پیش سے یہ بے خبر ہو جاتے ہیں۔ تو کہا اس کا کیا جواب ہے؟ کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، جس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، مشرکین نے شہید کیا تھا، اس وقت میں وہاں تھا، ایمان نہیں لایا تھا اور میں اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ آج مجھے جب وہ واقعہ یاد آتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے تو میں اس وقت مجھے غشی آ جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ سعید بن عامر تھے جو دنیا سے بے رغبت تھے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔